كنتم خير أمة أخرجت للناس اور اب اس انسان کو شیطان چلائے گا جس کے دل و دماغ میں شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، اس کو کون چلائے گا؟ اس کو نبی نہیں چلا سکتے. اس ذہن کو، اس دماغ کو نبی کی جو بات بتائی جائے گی وہ وہاں سے ٹکر کھا کے واپس آ جائے، ٹکرا کے واپس آ جائے. دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. وہاں سے واپس آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس انسان کے دل و دماغ کا تعلق جس بات سے ہے وہ اس میں کیا چیز چل رہی ہے؟ شبہات چل رہے ہیں، ڈاؤٹس چل رہے ہیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ آخر زمانے میں شبہات کی دعوت زیادہ ہوگی، شبہ کی طرف زیادہ بلایا جائے گا. یعنی ہم کو شبہ کو ایسا بنا کے پیش کریں گے، ڈاؤٹس کو انسانی زندگی کا حصہ بنا دیں گے، دل و دماغ کا پر چھا دیں گے. پھر آدمی کے پاس ایک دماغ نہیں ہوگا، دو دماغ ہوگا، یعنی ڈبل مائنڈ ہوگا، دو دماغ. اور یہی بات انتہا کو پہنچے گی کہ انسان کی دل دماغ کی حالت، فرض کیجیے صبح میں وہ شبہات والی نہیں تھی، وہ ڈبل مائنڈ نہیں تھا، اس کے یہاں دو دماغ نہیں تھے. شام کو، رات میں اس کی حالت شبہات میں داخل ہو جائے گی اور وہ دو دماغوں والا ہوگا، یعنی دو ڈبل مائنڈ والا ہوگا. تو جو شبہات والی لائن پر ہیں وہ لوگ کس پر ہیں؟ وہ کس پر ہیں؟ یہ شبہات کہاں سے آئے؟ یہ ڈاؤٹ، یہ شک، یہ شکوک، یہ شبہات، یہ معصیت کے ماحول سے آتے ہیں، گناہوں کے ماحول سے آتے ہیں، گناہوں کے ماحول سے آتے ہیں. اور انسان کی حالت دو طرح کی ہو جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، باہر کچھ ہوتی ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی کو نفاق کہا گیا، اسی کو نفاق کہا گیا ہے. اور ایمان کا جو اپوزٹ ہے نا وہ نفاق ہے. مومن کا الٹا منافق ہے، مومن کا الٹا کافر نہیں ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مومن کا الٹا کافر ہے. اسی لیے جب ہم لوگ بہنوں میں گشت کے دوران یا مغرب کی گفتگو میں کہتے ہیں بھائی ہمیں ایمان بنانا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تو ہمارے عام لوگوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ ہم کو غیر مسلم بنائے. اسی لیے ان کو ہماری دعوت میں قبول کرنے میں ان کو دیر ہے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا ایمان بناؤ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کرو، انہی نے ہم کو جو ہے سمجھا ہے غیر مسلم. تو ایمان کا الٹا کفر ہے نہیں. اس لیے ہم جس کے پاس ایمان کمزور ہے یا جس کے پاس ایمان خراب ہے یا جس کا ایمان جو ہے نہیں ہے، وہ ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہتے ہیں، ہم اس کو غیر مسلم نہیں کہتے. میرے بھائیوں، ایمان ایک حالت کا نام ہے. جب ایمان والی حالت ہوتی ہے تو انسان کو یہ حالت طاقت بن کے اس کو کھٹکھٹاتا ہے، اس کو انسان کو. جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کی شرم گاہ ہے، اور اس کو چھپانا لازم ہے، اس کو چھپانا
اب اگر اس بات کو لے کر ہمارے دماغ کو کھٹکھٹانے والی طاقت نہیں موجود ہے تو ہم ایمان کی حالت پر نہیں ہیں. مثلا ہمارا پیجامہ یا جو بھی ہم پہنتے ہیں وہ کمر کی ہڈی پہ بندھ رہا ہے اور کمر کی ہڈی اور ناک میں 3-4 انچ کا فاصلہ ہے. یہ 3-4 انچ کا بدن انسان کا بدن نہیں ہے، یہ شرم کی جگہ ہے، یہ کھلی بھی ہے اور کھلے ہونے کی بنا پر یہ اپنی ماں کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے کیا ہے؟ برہنہ ہے، ننگا ہے. اور ننگا ہونا بڑا گناہ ہے. ننگا رہنا چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہم کیا کریں؟ سلنے والے نے ایسے سل کے دے دیا. تو سلنے والا آپ پیسے دیتے ہیں یا وہ آپ کو پیسے دیتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا پیجامہ ناپ سے بندھے گا، لہذا اس کی پیمائش ایسی ہونی چاہیے اور اس کی لمبائی ایسی ہونی چاہیے. اور اب اگر یہ ہمیں کھٹکھٹاتا ہے کہ ہم ایسا پیجامہ نہیں پہنتے ہیں تو اب لباس کے تعلق سے، شرمگاہ کے تعلق سے ہم ایمان کی حالت پر ہیں. ہم ایمان کی حالت پر. اب ایسی بہت ساری باتیں ہیں. آپ اسی مثال پر اگلی ساری باتوں کو سمجھیے. اگلی باتوں پر جو بھی باتیں وہ تو ہم آپ کرتا پہنتے ہیں تو ہمارا یہ چھپا ہوا ہے. اور جو حضرات کرتا نہیں پہنتے ہیں وہ تو جہاں رکوع کی حالت میں گئے یا سجدے کی حالت میں گئے تو وہ تو اس حالت میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اس کی نیکر پیچھے سے کھسک گئی، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں. تو آپ 6 سال کے بچے، ارے آپ 6 سال کے بچے، آپ تو 60 سال کے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہم جھکے تو ہماری وہ جو پینٹ ہے نا وہ کہاں گئی اور پھر ہم کس حال میں پہنچ گئے. اب تو اس حال میں ہی پہنچ گئے جس میں کسی کو یہ کہنے کا دیر بھی نہیں لگے گی کہ بھیا کی شرمگاہ کھلی ہے. بھیا کی شرمگاہ کھل چکی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کی حالت ہے. ایمان ایک حالت کا نام ہے. ایمان ایک حالت کا نام ہے.